میں نے کچھ سوالات نوٹ کیے ہیں جو میں ان تمام منکرین حدیث سے پوچھنا چاہتا ہوں، چاہے وہ محمد شیخ ہو، عبداللہ طارق صاحب ہو، یا کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی کونے، کسی خطے اور کسی گوشے میں بیٹھتا ہو، اور اگر وہ منکرین حدیث میں سے ہے، واللہ میرے ان سوالات کے وہ جواب دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوالات یہ میرے کوئی نئے سوالات نہیں ہیں، یہ ائمہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، ارکان اسلام 5 ہیں، آپ قرآن سے یہ ثابت کر کے بتا دیجئے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ یہ پہلا سوال ہے۔ چلیے آپ نے 5 ثابت کر دیا، بغیر شہادتین کے اقرار کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ چلیے شہادتین بھی مان لیتے ہیں، کم از کم دن بھر کی 5 نمازیں ہیں، اور ان نمازوں میں فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4۔ یاد رکھیے گا میری بات کو۔ اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں وہ نماز کی مکمل دعائیں، نماز کی مکمل دعائیں، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک۔ یہ خصوصاً میں محمد شیخ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو نماز کا طریقہ بتلا رہے ہیں اپنے ویڈیوز میں، یہ لینگویج ہے سبمیشن ٹو دا ون جو اس کو کرا رہا ہے۔ تو ہمارا جو نماز کا طریقہ ہے وہ سٹارٹ اس یہاں سے ہوتا ہے، اللہ اکبر، یہ ہے نا جو کرتے ہیں نا، یعنی ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ ہم ٹوٹل سبمیشن کی باڈی لینگویج شو کرتے ہیں اللہ کو۔ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے انسان کی صلاح۔ تو سائیکولوجیکلی میں جب یہ کر رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کیوں کر رہا ہوں۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک نان مسلم کو، اور ایک ایجوکیشن ایز ویل، کہ سائیکولوجیکلی جب انسان مرد یا عورت اس پوزیشن میں ہے تو وہ سٹارٹ کر رہا ہے کہ میں اب جو کچھ آگے پڑھوں گا، یعنی آیت قرآن کی پڑھی جاتی ہے اس میں، اس سے پہلے باڈیلی لینگویج میں میں اور نفسیاتی طور پہ میں سبمیشن سے سٹارٹ کر رہا ہوں، اور پھر میں مرد حضرات زیادہ تر ناف پہ باندھ لیتے ہیں اس طریقے سے۔ یہ پوسچر ہوتا ہے، کچھ یوں باندھے ویرا، یہ باندھا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ دنیا کے آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ یہ کیا پوسچر ہے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور لیڈی شاید یہاں پر اس طرح ایسے کھڑی ہوتی ہے، کیا پوسچر ہے؟ سائیکولوجیکلی آپ کسی نان مسلم سے پوچھیں یہ پوسچر کیا ہے؟ رسپیکٹ، یہ رسپیکٹ ہے؟ ہاں، تو وہ ٹانگیں ملوانے کا کہیں سلسلہ ہو رہا ہے کہ ٹانگیں ملاؤ، ادھر سے کھولتے جاتے ٹانگیں، یہ تو رسپیکٹ نہیں ہے۔ نماز جس طریقے پر آپ پڑھ کر کے ویڈیوز میں بتا رہے ہیں، آپ کے شب قدر کے پروگرامز میں جو نماز کا طریقہ دکھایا جا رہا ہے تراویح کا، آپ ذرا یہ مکمل طریقہ مجھے قرآن سے ثابت کر کے بتائیے، عقل سے نہیں۔ ہم ایرے خیرے کی عقل نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں تو قرآن کی دلیل مانتے ہیں یا سنت کی دلیل مانتے ہیں۔ آپ مکمل 5 وقتہ نمازوں کا طریقہ قرآن مجید سے ثابت کر کے بتلا دیجیے عقل کے علاوہ۔ چلیے ارکان اسلام میں دوسری چیز، نماز کے بعد زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ زکوٰۃ کس سے لی جائے گی؟ کن کن مالوں میں لی جائے گی؟ کتنا لیا جائے گا؟ لے کر کے خود جیب میں ڈال لیں گے یا غریبوں میں تقسیم کریں گے؟ اچھا، غریبوں میں بھی کس کو دیا جائے گا؟ زکوٰۃ کتنے دن پر دیا جائے گا؟ ذرا آپ یہ قرآن سے ہمیں ثابت کر کے بتلا دیجئے، عقل سے نہیں صاحب، قرآن سے ثابت کر کے بتائیے۔ روزے کا مسئلہ لیجئے، فجر کے وقت سے لے کر کے مغرب کی آذان تک، سورج غروب ہونے تک انسان کو روزہ رکھنا ہے۔ روزے کی حالت میں کھانا پینا نہیں ہے، یا روزے کی جو مکمل کیفیت ہے آپ صرف قرآن سے ثابت کر کے بتا دیجئے، عقل کو چھوڑ کر کے۔ اور آگے آئیے، قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 197، حج کے کچھ مخصوص مہینے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ یہ آپ صرف قرآن سے ثابت کر کے بتائیے۔ حج کا طریقہ احرام باندھنا، طواف کرنا،
عرفات میں وقوف کرنا، مشعر حرام میں وقوف کرنا، مینا میں 5 دن ٹھہرنا، آپ مکمل حج کا طریقہ عقل سے نہیں صرف قرآن مجید سے ثابت کر کے بتلا دیجیے۔ اور آگے آئیے، بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے، سورۃ الجمعہ کی آپ تلاوت کیجئے، سورۃ الجمعہ کی تلاوت کیجئے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن کب بلایا جائے گا؟ نماز کے لیے بلایا جائے، کب بلایا جائے گا، کیسے بلایا جائے گا؟ اگر آذان دے کے بلایا جائے گا آپ کہتے ہیں تو آذان ذرا قرآن سے ثابت کر کے ہمیں بتلائیے نا کہ آذان کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے قرآن میں آذان کا طریقہ، کیسے بلایا جائے گا؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کہہ رہا، اللہ نماز کی طرف آنے کو نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اللہ اکبر، نماز ذکر ہے یہ تو ثابت کر کے بتائیے آپ۔ اور آگے آئیے، بات یہی ختم نہیں ہوتی، قرآن مجید سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، اللہ کی کتاب میں اسی دن سے ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ 12 مہینے کون کون سے ہیں؟ 12 مہینے کون کون سے ہیں؟ آپ مہینوں کے نام تو اپنے کیلنڈر میں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ نام کہاں سے لائے آپ نے؟ ان 12 مہینوں کا نام قرآن سے ثابت کیجئے۔ آگے اللہ نے کہا منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے؟ قرآن سے ثابت کیجئے۔ محمد شیخ نے تو ایک جگہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ایک ناقص کوشش کہہ لیجئے، صاحب نے حرمت والے 4 مہینے بتلائے ہیں، کہتے ہیں رمضان حرمت والا مہینہ ہے، شوال حرمت والا مہینہ ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اچھا آگے صحیح حدیث کا رد بھی کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا نام رکھ لیے ہیں۔ اللہ اکبر، صاحب رمضان حرمت والا مہینہ ہے، اس کی آپ دلیل کیا دیتے ہیں کہ رمضان میں حلال چیز ہمارے اوپر حرام ہو جاتا ہے، کھانا پینا، اس لیے حرمت۔ پہلے آپ رمضان کے روزوں میں کھانا پینا حرام ہے یہ ثابت کیجئے نا، اس کے بعد حرمت والا مہینہ ثابت کیجئے گا۔ اور رہا رمضان حرمت والا مہینہ ہے، عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہ حدیث کو مانتے ہیں، آپ نہ سنت کو مانتے ہیں، تو ہم آپ جیسے ناقص شخص کی عقل کو کیسے قبول کر لیں؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت میں معصوم صرف اللہ اور اس کے رسول ہے، کائنات کی کوئی شخصیت نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ تو آپ حرمت والے 4 مہینے رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، آپ قرآن و حدیث سے قرآن سے ثابت کر دیجئے، حدیث تو آپ مانتے نہیں، تو آپ قرآن سے یہ ثابت کر کے بتلائیں کہ حرمت والے یہ 4 مہینے ہیں اور یہی 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آئیے، قرآن مجید پڑھیے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 38، اللہ نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی، مرد چور ہو یا عورت چورنی ہو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے کہ ہاتھ کتنا کاٹیں گے؟ سوال یہ ہے ہمارا کہ آپ ہاتھ کتنا کاٹیں گے؟ ہاتھ کا اطلاق یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاتھ یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے نا، ہاتھ کا اطلاق یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے، آپ ہاتھ کتنا کاٹیں گے؟ اچھا سوال یہ ہے کہ چلیے ہاتھ کاٹنا ہی ہے، یہیں سے آپ کاٹ رہے ہیں اپنے قول کے مطابق یا اپنی عقل کے مطابق، کتنی چوری پر ہاتھ کاٹیں گے؟ $1 چرا لیا تو ہاتھ کاٹ لیں گے، یا $10 چرایا تو ہاتھ کاٹیں گے؟ 1 ریال، 1 روپیہ، کتنا چوری کیا اس نے؟ کتنی چوری پر آپ کو ہاتھ کاٹنا ہے یہ بتائیے مجھے۔ اچھا ایک اور سوال، ایک ہاتھ کاٹیں گے کہ دونوں کاٹیں گے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، قرآن نے وضاحت نہیں کی کہ ایک ہاتھ کاٹنا ہے یا دونوں ہاتھ کاٹنا ہے۔ اب سوال یہ ہے میرا کہ آپ اس کی تفصیل مجھے قرآن سے بتائیے، اور وہ تمام لوگ جو منکرین حدیث میں سے ہیں یا جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں۔ ایک اس سے اور بھی خطرناک مسئلہ ہے، آدمی جب سنت کا انکار کرتا ہے نا، در حقیقت وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، واللہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ کیوں؟ آئیے میں آپ کو بتلاؤں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اللہ نے جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل بتائی ہے کہ تمہاری مائیں حرام ہے، تمہاری بہنیں حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں حرام ہیں، تمہاری بھتیجیاں حرام ہیں،
تمہاری بھانجیاں حرام ہیں. اللہ نے تفصیل بتائی ہے. یہ کون؟ جو حقیقی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، یعنی وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور وہ بہنیں جو تمہاری دودھ شریک ہے. آگے قرآن نے تفصیل نہیں بیان کی کہ دودھ شریک بیٹی سے نکاح حرام ہے یا حلال ہے. دودھ شریک بیٹی سے نکاح حرام ہے یا حلال ہے. دودھ شریک بھائی کی بیٹی سے نکاح حرام ہے یا حلال ہے. دودھ شریک بہن کی بیٹی سے نکاح حرام ہے یا حلال ہے. آگے اللہ نے حقیقی رشتوں کے حرمت کا بیان کیا ہے، لیکن دودھ شریک جو ہے ان کے رشتے میں صرف ماں اور بہن سے نکاح کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کے بعد کسی رشتے کا ذکر نہیں ہے. تو اگر ہم حدیثوں کا انکار کر دیں اور سنت کو چھوڑ دیں تو ان سب سے نکاح حلال اور جائز سمجھنا ہوگا. اور تو اور قرآن مجید میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ بھانجی اور خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے. اور ایسے ہی بھتیجی اور پھوپھی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھ سکتے یا نہیں. یہ حدیث نے بتلایا ہے کہ ایک نکاح میں بھانجی اور خالہ کو ایک مرد نہیں رکھ سکتا، ایسے بھتیجی اور پھوپھی کو نہیں رکھ سکتا. سوال یہ ہے کہ قرآن میں اگر یہ نہیں ہے تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ کیا رائے ہے ان رشتوں کے نکاح کے بارے میں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آگے آئیے، قرآن مجید نے کہا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا تمہارے اوپر مردار حرام ہے. تو اس روح سے آپ مچھلی کھانا چھوڑ دیجئے، کیونکہ مچھلی مردار ہے اور مچھلی کی حلت آپ کو قرآن مجید کے اندر کہیں بھی نہیں ملے گی. ایسے ہی مجاہدین جو میدان جہاد میں لڑتے ہیں وہ مال لے کر کے آتے ہیں، مال غنیمت، اس کی تقسیم کیسے ہوگی، کس کو کتنا دیا جائے گا، کس کا حصہ کتنا بنے گا، ان سب کی تفصیل آپ قرآن مجید سے ثابت کریں. ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں. آپ اگر کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں سنتوں کو نہیں مانتے، تو یہ جو سوالات اس ناچیز نے، ایک طالب علم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور ان تمام منکرین حدیث کے سامنے جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، صرف آپ قرآن مجید سے ان کا جواب دے دیجئے، عقل سے نہ دیجئے، کیونکہ ہم عقل کو تسلیم نہیں کرتے. ہمارے یہاں معصوم صرف اللہ اور اس کے رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں.